بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس کچھ اچھی خبریں جناب، آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور امپورٹنٹ ہے پاکستان سے متعلق بھی، قومی سیاست کے بارے میں بھی، اور خاص طور پہ یہ افغانستان میں ایک صورتحال جنم لے رہی ہے، اس سے بھی آگاہ کریں گے، اور ہمارا دشمن ملک بھارت، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ ساری خبریں آج کے پروگرام میں شامل ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب آج ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں جی، خصوصی دور پہ آئے ہوئے ہیں، ان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو چودھری صاحب، پچھلے ہفتے ہم نے ایک خبر دی تھی، آپ نے بھی دی تھی، آپ نے جاتی عمرہ سے دی، میں نے ذرا ادھر سے تھوڑا سا شیئر کر دیا تھا۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہے ہیں، کوئی ملاقات ہوئی ہے، زبردستی کی ملاقات ایک جگہ پہ، جگہ ان کی نہیں تھی لیکن ہوئی، اور بڑی محنت سماجت کے بعد ہوئی، اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں، گیٹ کریش کیا لوگوں نے، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، یا گراؤ تھا، آپ دھرنا کہہ لیں جی، پرامن دھرنا، احتجاجی دھرنا تھا کہ نہیں ہم نے تو مل کے ہی جانا ہے، آج آ گئے ہیں تو بڑی مہربانی، بس تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو ہم آپ کے گلے شکوے دور کر دیں گے، اس طرح کی بات تھی جہاں سے انہوں نے گزرنا تھا۔ کیا کاڑے پہ گئے تھے؟ ہاں میرا خیال ہے کہ کوئی کافی، اور یہ چیزیں تھیں، اور مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی ہم نے بات کی تھی کہ اب وہ پرانے جو اپنا ان کا بیانیہ ہے وہ کافی گیا گزرا ہو گیا، اب احساس ہو رہا ہے شاید ان کو کہ نہیں، معاملات کافی آگے نکل چکے ہیں، اور پلوں کے نیچے سے کافی پانی بہہ چکا ہے، اور جو انہوں نے حملے کیے تھے پاکستان کی فوجی قیادت پہ، وہ حملے بہت ہی نہ صرف پسپا ہوئے بلکہ ان کو مزید پیچھے کی طرف دھکیل دیا، اور ان کے حملے اور جو کچھ وہ سوچ رہے تھے، جو ان کی کیلکولیشن تھی، مس کیلکولیٹ کر کے ساری سے صورتحال کو، اور جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ جانے والے ہیں، نہیں جی وہ جانے والے نہیں، وہ ٹھہرنے والے تھے، رہنے والے تھے۔ تو کس انداز میں ہم نے بات کی تھی ذرا وہ سنا دیجیے۔ ایک انہوں نے ملاقات ماری ہے، ملاقات میں مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے بھی پیغام دیا گیا کہ ہم رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے بیانیے پر رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ایک موقع دیا جائے، ماضی کی باتوں کو بھول جائیں۔ کافی دیر ایک جگہ پہ انتظار کیا گیا، پہلے یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کی میٹنگ نہیں ہو سکتی، ملاقات نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد یہ ہٹے نہیں ہیں، یہ بیٹھے رہے ہیں، یہ ہٹے نہیں، یہ بیٹھے رہے ہیں، باقی جو کچھ ہوا وہ جو آف دا ریکارڈ ہے، ہم ان کے بارے میں نہیں جائیں گے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو چوہدری صاحب آج اس کے بارے میں کچھ اور ایڈ کریں گے، پھر میں آپ کو نہیں، اس میں ایڈ کرنا پڑے گا۔ جی دیکھیں، یہ بات کوئی گڈی گڈے کا کھیلتے ہے نہیں کہ آج ہم اپنا بیانیہ واپس لیتے ہیں، کل اس کو واپس لے کے آئیں گے، پرسوں کچھ اور کریں گے۔ جو کوئی پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے اداروں، فوج اور عدلیہ پر حملے کرے، وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہوتا ہے۔ پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کی فوج اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوئی کوشش کرے، ان کو لڑانے کی کوشش کرے، ان پر غلیظ اور تضحیک آمیز حملے کرے۔ میں تو کہتا ہے کہ وہ کوئی ہو، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا۔ اگر آپ اس طرح معافی دیں گے جیسے کہ اور 3-4 کیسز میں ہوا ہے، جی ہاں، وہ اس کا فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا۔ نقصان ہوتا ہے، اور وہ ٹوٹے چھتر وانگوں ود دے جاندے نے۔ یہ لفظ میں کافی دفعہ یوز کیتا ہے، تو یہ اس کے علاوہ ہو رہے تھے، اپروپریٹ کوئی ہے نہیں۔ یہ جو پنجابی کا محاورہ ہے نا، پنجابی کا محاورہ، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا چپل ٹوٹ جائے اور اگر اس کو صحیح ٹائم پہ ٹانکا نہ لگایا جائے تو پھر وہ چپل آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور ٹوٹ کے ضائع ہو اور جاتی ہے۔ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، آج ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف اور مریم اور فضل الرحمان یہ تینوں معافی نامہ جاری کریں گے، اور ان کی پارٹی بالکل صحیح۔ الیکشن لڑنے کے لیے، یہ مطلب ہے، وہ تو کہتے ہیں نا شہباز شریف تک میں پاؤں پکڑنے فلاں جگہ، بالکل نو، انہوں نے باقاعدہ اپنا حلفیہ بیان جمع کرانے ہوں گے، کچھ نے کروا دی ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں، اور بھی کرائیں گے کہ ہمارا اس طرح کا کوئی طرز عمل نہیں ہے جی۔ لاہور سے تعلق ہے ان کا۔ پارٹی جو ہے اس وقت
ان کو پتا ہے کہ پہلا الیکشن گیا ہے نواز شریف 28 جولائی، یہ جو مہینہ وہی چل رہا ہے نا جی ہاں جو آپ نے باہر لہرایا تھا وہ، بالکل. تو وہ 28 جولائی کو وہ ہوئے نااہل. اس کے بعد ان کی گورنمنٹ گئی، ان کو مطلب آدھی سے زیادہ قیادت. اچھا بڑی پرابلم یہ ہے کہ 90% ان کی پہلے درجے کی، دوسرے درجے کی، تیسرے درجے کی قیادت جو ہے ان پر بڑے بڑے سنگین الزامات. اب یہی کیس دیکھ لیں 25 ارب روپے 25 ارب روپے کا منی لانڈرنگ ہے، اور ایک دوسرا 7 ارب کا، 7 ارب کا. اور اربوں روپے اور خربوں روپے کی جو لوٹ مار ہے اور نقصان ہے قومی خزانے کا. یہ جو بھی ان کو معافی دے گا یا ان کو گلے لگائے گا وہ تو بہت بڑا ظلم کرے گا، اور یہ قوم نے برداشت نہیں کرنا. اگلی بات میں آپ کو قوم یہ برداشت نہیں کرے گی. آپ معافی مانگیں یا نہ مانگیں. ان کی پہلی پریورٹی ہے پتہ کیا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار بھی نہیں چاہیے، ہم بولتے رہیں گے، ہمیں بولنے دیں، ہمیں اقتدار بھی نہیں چاہیے، ہمارا پیسہ بچ جائے. پہلی پریورٹی ہماری دولت بچ جائے. دولت بچ گئی تو پھر بھائی پیسہ بچ گیا تو اسی پیسے کو پھر اسی پیسے کو استعمال کریں گے. ہاں جی. تو آج جی جو خبر ہم نے دی تھی اس خبر کی تصدیق 2-3 جگہوں پہ آج مسلم لیگ نواز کو نہیں کی. کیسے کی؟ سب سے پہلے پارلیمنٹ چلتے ہیں. خواجہ محمد آصف سینئر سیاستدان ہیں، سینئر رہنما ہیں. کیا کہا جی انہوں نے؟ تو میرے بھائی ہیں نور عالم صاحب، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہارا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے جس قسم کے حالات جا رہے ہیں ہم سب کا سافٹ ویئر جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے. ہم سب کا وہ کہتے ہیں جیسے حالات جا رہے ہیں ہم سب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے. چوہے صاحب جب ہم یہاں بیٹھ کے خبریں دیتے ہیں نا تو ان کو مذاق سمجھا جاتا ہے. ان کو مذاق نہیں. ایک دن وہ چلا، ایک ٹویٹ کیا کسی نے، نام نہیں لیتا میں، تو وہ آج کل ویسے ہی زیر عتاب ہیں. تو ہم یہاں خبریں دیتے ہیں جی فلاں کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا، خبروں کی بنیاد پہ یہ. تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا نا، انہوں نے کہا جی لگتا ہے کہ اب ان کے سافٹ ویئر کے اپ ڈیٹ ہونے کا نا ٹائم آ گیا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ انتظار کریں. تو یہ خواجہ آصف صاحب نے آج اس بات کی، کیونکہ اس میں گارنٹی دی گئی ہے، اس ملاقات میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں. ایون مریم صفدر صاحبہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، بس ٹھیک ہے. تو آپ کھل کے بات کریں ہو کہ اب یہ مسلم لیگ نون ترلے منتاتے آئی ہے اور وہ فوج اور فوجی قیادت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں موقع دیں. ہم اپنی مطلب جو 1 سال کی یعنی 16 ستمبر سے جو نواز شریف نے اعلان جنگ کیا اور ذاتی حملے کیے، جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف اور DGISI دونوں کے نام لے کے اور ادارے پر حملے کیے اور عدلیہ پر حملے کیے اور ججوں کو لتاڑا اور ریاستی اداروں کو اور دشمن کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم معافی تلافی کرنا چاہتے ہیں، معافی نامہ دینا چاہتے ہیں اور ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم دوبارہ 2023 اس سے پہلے یا بعد میں الیکشن جب ہوں تو اس وقت ہم وہاں الیکشن لڑیں اور لوٹ مار کا دوبارہ کام وہاں سے شروع کریں اور یہی بیانیہ جو ہے اس کو عملی طور پر اس پر عمل کریں. لوگوں کو بہت کم پتہ ہے. لیٹ می ٹیل یو جسٹ فار دی سیک آف ریکارڈ، جب ذوالفقار علی بھٹو 20 دسمبر دوپہر کو انہوں نے اقتدار سنبھال لیا اور اس میں ان کی جن 2 جنرلوں نے ایئر چیف ایئر رحیم خان اور کمانڈر ان چیف، اس وقت کمانڈر ان چیف کہلاتے تھے جنرل، جن کو پہلی رات بنایا گل حسن. جی ہاں. ادھر پنجاب میں پولیس کی سٹرائک ہو گئی، مصطفیٰ خان ابھی بھی حیات ہے. بالکل. تو وہ انہوں نے کبھی یہ فوج جو ہے اس کو بھیجے اور ایک پولیس کو کچلا جائے. انہوں نے کہا جی ہم تو ابھی وہ 71 کے زخم جو ہیں اور 34,000 فوجی جو ہے ابھی تک جی. تو یہ جنرل گل حسن اور اے رحیم دونوں نے اس سے کہا کہ ہم نہیں کریں. تو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک سازش کے تحت، یہ کوئی مذاق نہیں کر رہا، یہ بہت ضروری ہے اگر سمجھنا چاہے کوئی تو جناب کیا ہوا، مارچ اپریل 1972 لنچ پر بلایا آرمی چیف کو، کمانڈر چیف کو جی اور ایئر چیف اور ساتھ غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم
ملک غلام مصطفیٰ کھر، ممتاز بھٹو اور یہ 4-5 بندے، اور کچھ ان میں سے مسلح پسٹل وغیرہ ان کی جیبوں میں، اور بھٹو مرحوم نے وہ میٹنگ کی اور یہ اور وہ، اور ان کے ساتھ جو سٹاف تھا ان کو ایک اور کمرے میں کہا جی آپ ادھر جا کے ذرا اپنا شربت پئیں، اور یعنی کھانا آپ کا ادھر سرو ہو رہا ہے، ٹی بریک ادھر لیں، تو ادھر لنچ ہو رہا ہے، اور ان سے کہا کہ بھی آپ استعفے دے دیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ان سے زبردستی استعفے لیے گئے پسٹل پوائنٹ پر، گن پوائنٹ پر. کین یو امیجن؟ اس کے بعد نیا جس کو بنانے کا فیصلہ کیا تھا جنرل ٹکا خان مرحوم کو، وہ کسی ایکسرسائز ایریا میں تھے، تو اب ان کو چاہیے تھا ٹائم کہ وہ آئیں اور کمانڈ ان کو سنبھالی جائے. جیسے ضیاء الدین بٹ والا تھا. اب ادھر بھیجا ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم کو کہ جی وہ ہیلی کاپٹر پر جائیں اور ان کو وہاں سے لے کے پھر اسلام آباد روانہ کریں. تو اس پیریڈ کو اب کیا کیا جائے؟ تو ان کو ایک گاڑی میں بٹھا کے ٹھونس کے، اور غلام مصطفیٰ کھر جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں، جتوئی بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ان کو اندر بٹھایا ہوا ہے. تو ان کو لاہور لے کے گیا اغوا کر کے، پہلے گن پوائنٹ پر. یعنی کین یو امیجن اے سچویشن؟ یعنی سوچ کے خوف زدہ ہو جاتا بندہ. تو اس کے بعد ان کو تو راستے میں وہ یعنی کھاریاں یا کدھر سے فوج گزر رہی تھی، تو یہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ اگر انہوں نے اپنے کمانڈر کو دیکھ لیا تو مارے گئے. تو یہ اس طرح کے واقعات انہوں نے کیے. تو پھر ان کو موقع نہیں دیتا. اب آپ نے دیکھا کہ جب بھی یعنی ہے ریلیونٹ بات ہے کہ آرمی چیف یا ایئر چیف یا وہ آتے ہیں نا، تو پھر سارے اس ایریا کی مسئلہ یہاں آئیں گے نا، وہ ہمارے انٹو دے. جی ہاں بالکل. تو یہ ساری اس جگہ کی نا سیکیورٹی جو ہے نا وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. نو بڈی از بادرڈ کہ وہ اس کا کوئی استحقاق ہے کہ نہیں ہے. ایک ان کا صحیح ایس او پیز بنا لیا. ہاں پرویز مشرف کا واقعہ پھر انہوں نے کرانے کی کوشش کی، اور بھی 2-4 واقعہ. تو یہ اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ملک آگے چلا گیا ہے. اب 3 ان کو ناکامیاں ہوئی ہیں. یہ ناکام ہو گئے ہیں ایجیٹیشن کرنے میں، معاف کرنا، بالکل. یہ ناکام ہو گئے ہیں اسمبلی میں بندے پورے کرنے کے ایسا ہی عمل میں. ایک دفعہ ہو گئے تھے، پیسے جی ہاں. بھی بانٹ دیے تھے، لیکن پھر وہ ریورس ہو گیا. جی ہاں. اور تیسرا اب ان کو یہ خوف ہو گیا ہے کہ ہم اسی صورتحال میں رہے تو 2023 یا اس سے پہلے یا بعد الیکشن جب بھی ہوتے ہیں اس میں بھی ہم الیکشن نہیں جیت سکیں گے. جو حالات و واقعات تبدیل ہو گیا ہے پچھلے 3 میں. اس کی وجہ جج صاحب آتے ہیں مریم نواز کی طرف. اس کی وجہ ہے کہ آئندہ 1 سال میں، بلکہ 1 سال سے بھی کم رہ گیا، اگلے 11 مہینوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں کہ جس سے مسلم لیگ نواز کا گراؤنڈ پہ جو سائز ہے وہ کٹ جائے گا. وہ درجہ بندی ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سپورٹ ابھی تک بارہ انٹیکٹ ہے باوجود صابر شاکر اور غلام حسین کی غلط اسیسمنٹ؟ جی ہاں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح. ابھی نون لیگ جو ہے پنجاب کی حد تک نہیں پنجاب جی ٹی روڈ کا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 11 مہینوں میں جنوبی پنجاب صوبہ بن جائے اور ان کا سائز مزید کٹ جائے گا اور یہ صرف ادھر تک رہ جائیں گے. اور وہ جو ہے نا کہ جناب 52% بڑا صوبہ، سب سے بڑا صوبہ، تو وہ ان کے ہاتھ سے کھسک جائے گا. یہ ہے. اور ان کی جو بریکیں ہیں وہ جی ٹی روڈ تک ہی محدود رہ جائیں گی، یہ آپ کے دوست نے بولا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ اگلے 11 مہینوں، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس امینڈمنٹ کو سپورٹ کرے گی، پاکستان مسلم لیگ کاف بھی کرے گی، باقی جماعتوں تک کریں گی، اور مسلم لیگ نواز بھی ایسی سٹیج پہ پہنچ جائے گی کہ وہ پھر ڈاواڈول ہوگی کہ اب کیا کرنا چاہیے. نہیں آپ مجھے بات یہ نا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. وہ ابھی بتا دیتا ہوں. اب اگر نہیں وہ تو بتائیں جو بھی ہے. یہ ہمیں لوگوں کو قائل کرنا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے غریبوں کے لیے ہے اور ان کی فلاح کے لیے کوئی جامعہ پروگرام رکھتی ہے اور اس پر عمل کر رہی ہے. اور جو افسر شاہی اور پولیس میں جو
پولیس گردی ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ بات اس کو کچل دیں گے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو یہ جڑی آنیاں جانیاں نے نا، معاف کرنا، بالکل دے ول ناٹ ورک۔ میں آپ کو آپ ایک صوبہ بنائیں، وہ آپ 3 صوبے سندھ کے بنائیں، 4 پنجاب کے بنائیں، 3 KP کے بنائیں، ادھر بلوچستان کا کچھ کر دیں، اٹ ول ناٹ ہیلپ۔ یہ ایک وقتی ہوتا ہے۔ مثلا ابھی آج ہی کسی نے مجھے کہا ہے، اور اس کو پرائم منسٹر کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے کہ جی فلاں جگہ پناہ گاہ ہے تو وہاں نچائی گھسے ہوئے ہیں، فلاں پناہ گاہ ہے تو ادھر کوئی کھانے کو نہیں مل رہا۔ یعنی میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ نے وہ پولیس کی بات کی نا، پولیس کی بات ضرور کروں گا میں، کہ جہاں اچھے پولیس آفیسر بیٹھے نا، جی SP SSP جن ڈسٹرکٹس میں، تو وہاں پہ تو حالات بہتر ہیں، اور نچلے لیول پہ SHO لیول پہ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے۔ یہ ابھی ایک شجاع آباد تحصیل کا واقعہ ہے، ایک بالکل اسٹوڈنٹ کو، انوسنٹ اسٹوڈنٹ کو رات انہوں نے اٹھایا SHO صاحب نے، ساتھ 2 پولیس والے ملے ہوئے تھے، ڈکیتی میں ان کو اندر کرنا چاہ رہے تھے۔ SSP ملتان کے نوٹس میں آیا اور انہوں نے پھر فوری طور پہ یہ سارا معاملہ لیا۔ تو SHO لیول پہ یہ ہو رہا ہے، نچلے لیول پہ۔ اب ذرا سافٹ ویئر اپڈیٹس کا آپ کو بتاتے ہیں جی۔ خواجہ آصف صاحب کا پہلے خواجہ آصف صاحب کو دوبارہ سنا لیں، درمیان میں کافی ڈسکشن ہو گئی۔ تو میرے بھائی ہیں نور عالم صاحب، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے جس قسم کے حالات جا رہے ہیں، ہم سب کا سافٹ ویئر جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ اب ذرا سنائیں جی مریم صفدر صاحبہ۔ جگہ جگہ مجھے پاک فوج کے جوان نظر آئے جو دشمن سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ مجھے ہر اس بچے میں جو پاک فوج کی وردی پہن کر کھڑا تھا، وطن کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا، مجھے ان بچوں پر جو وردی میں ملبوس تھے پاک فوج کے جوان، مجھے ان پر بہت پیار آیا۔ میں نے بھی ان کو سلام کیا اور ان کی اکثریت نے سلوٹ کیا، تو مجھے وہ جو ایک انسٹنٹ کنیکشن ہوتا ہے وہ میرا بنا ان کے ساتھ۔ انسٹنٹ کنیکشن جیسا یہ فرسٹ کی ہوتا ہے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ۔ پتہ نہیں کہ تسی دسو گے، تجربہ کار ہو۔ یار کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ جب تک یہ اپنے جرائم کی معافی نہیں مانگتے اور لوٹا ہوا پیسے کے اوپر یعنی وہ فلاں عدالت نے کہہ دیا جی وہ ابھی انہوں نے لوٹا نہیں ہے، وہ کوئی اور کیڑا پیسے لوٹ کے ہوتے پا گئے تھوڑے اکاؤنٹ، یعنی ہر ایک کے اکاؤنٹ پر جو ہی نکل رہے ہیں، اور 1 روپیہ بھی اگر مطلب ہے، میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں معاف کرنا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ ہاں وہ فلانا بندہ ہے لوٹ مار کر رہے ہیں لیکن وہ تو پرچون فروشی کر رہے ہیں۔ نو، تو چوری ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، ان کو اب دونوں چیزوں پر، ملکی سلامتی پر اور سلامتی کے اداروں پر حملے ہوں یا عدالتوں پر حملے ہوں یا لوٹ مارو، ان پر معافی نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کو بڑی بھول ہے۔ ایک صاحب ہیں وہ درمیان میں کبھی کبھی ڈاماڈول ہو جاتا ہے ان کا ایمان، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں تو انشاءاللہ وہ بھی تگڑے رہیں۔ یہ ضرورت نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کی جو پہلے کرمنلز ہیں ان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کی اور ان کے ساتھ کوئی رعایتوں شیتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر لکھا ہے ایک جگہ پہ آپ نے جانا ہے تو وہ پہنچ جائیں۔ نہیں تو اور سن لو لطیفہ جی نون لیگ کا، ان کا کوئی مجھے ملے، ہمارے سارے مہربان ہیں آل پاکستانی ادارے، جی کسی کے خلاف ہم اگر بات کرتے کسی بنیاد پر، تو میں نے کہا یار مینوں کوئی 2-4-10 بندے دیو جنہ تے کوئی کیسز نہیں ہے، جو لوٹ مار میں نہیں ہے، جو ملک کے لیے بڑی اچھی سوچ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ پھر لبڑے پڑنے وہ ہیں، لیکن ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو چاہیے نہیں، کیونکہ خواجہ آصف صاحب آپ کو پتہ نہیں کہ جیل میں رہے، کوئی ملنے نہیں گیا، ٹھیک ہے، وہ رہا ہو کے آ گئے۔ مریم صفدر ان کا تو کوئی باقاعدہ کسی نے پرواہ ہی نہیں کی، نے کوئی پرواہ نہیں کی، ٹھیک ہے، ان پہ تو ویسے وہ یعنی وہ جویز لطیف بہت بڑا لیڈر ہے، وہ بالکل ایسی بات ہے، دیکھیں نا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو سمجھ آنی شروع ہوگی، لوگ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ایسا اب چلنے والا نہیں ہے۔ اور شہباز شریف کیا بیچ رہے ہیں؟ جی کچھ بھی نہیں، وہ صرف اپنے پیسے، یہ منی لانڈرنگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرویز مشرف صاحب نے جو غلطی کی، آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے جو غلطی کی، وہ غلطی افواج پاکستان دوبارہ نہیں کرے گی۔ افواج پاکستان کی قیادت وہ غلطی دوبارہ نہیں کرے گی، اور
ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت چوہدری صاحب نہیں ہونی. یہ یہ بات آپ کی خواہش ہے یا خبر ہے؟ خبر ہے, خواہش نہیں خبر. بس ایک صاحب جو ہے نا آپ کے دوست ہیں وہ, آپ ان کو میں بتا دوں گا, آپ سمجھا دینا ان کو کہ اللہ پہ بھروسہ کریں اور کچھ بھی نہ کریں. مریم نواز صاحب جی, ان کی ایک اور شارٹ سنائیں جی. نواز شریف صاحب نے کیا عنایتیں کی فوج پہ. ان فوجی بھائیوں کی تنخواہیں, بیٹوں کی تنخواہیں آخری بار کب بڑھی تھی؟ نواز شریف کے دور میں. کئی لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نواز شریف کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شاید نواز شریف فوج کے ادارے کا مخالف ہے. فوج کا جب جب بھی بجٹ بڑھا, فوجی جوانوں کی جب جب بھی تنخواہیں بڑھی تو نواز شریف کے دور میں بڑھی. اچھا ایسا, مجھے معافی دے دیں. یہ سافٹ ویئر نیا نہیں, مجھے معافی دے دیں. آپ کس طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے, وہ ہم چلا نہیں سکتے کہ یہ اور ان کا والد اور ان کے جو دوسرا ایک وہ صاحب ہے جو یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں, لوگوں کا خون کھولتا تھا. اس سے بڑا یو ٹرن ہو سکتا ہے. یہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں نہیں آپ تو سے. ان کا خیال ہے کہ لوگ بیوقوف ہیں, نہیں, بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے وہ ہیں ایک کامیاب نہیں ہوئی کبھی. دے آر سیڈلی مسٹیکن. بیڈلی, جی سیڈلی. ہاں, بڑی بری طرح یہ یعنی اپنی الحمدللہ ہم پہلے دن سے جو بات کہتے رہے وہی ثابت ہوئی ہے. اور یہ جو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لو, فلاں کر لو. نہیں, اب یہ ہوا ہے چوہدری صاحب کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کا سسٹم ختم ہو گیا. اچھا, اور جو 90s والے سافٹ ویئر وہ سارے ڈسکریڈٹ کر دیے گئے ہیں, 90s والے اور ارلی 20s والے بھی. ٹھیک ہے, یہ دونوں سافٹ ویئر اتنے کرپٹ ہو گئے تھے کہ ان کو ویسے ہی فارغ کر دیا گیا, ڈسکارڈ کر دیا. ڈسکارڈ کر دیے. اب نئے سافٹ ویئر آئے ہیں جو اگلی 3-4 دہائیاں کام کریں گے, اور ان میں پچھلا جو وائرس وہ بھی نہیں, اس کے ساتھ وہ سینسر بھی کافی لگائے گئے ہیں تاکہ وہ پرانا وائرس کو کہ سافٹ ویئر اپگریڈ کرتے تھے, اپڈیٹ کرتے تھے, وہ بار بار پچھلی ڈسک, پچھلی کوئی میموری آ جاتی تھی اور گڑبڑ ہوتی تھی. تو یہ ایک ہوا ہے. اچھا, یہ بتائیں مجھے بالکل اسٹریٹ سوال. ہاں جی, یہ لاہور کے اندر میں نہ پوچھتا. جی, یہ قومی اتفاق رائے کرنے کے تو ہم بھی حق میں ہیں ایشوز پر, لیکن اس کے نتیجے میں کسی کرپٹ کو, کرمنل کو, ملک دشمن کو, ملک پر, فوج پر, عوام کے محترم اداروں پر حملے جو کرتے ہیں ان کو کوئی معافی تلافی کی جا سکتی ہے کہ اتفاق رائے کرنا ہے جی ملک کے مفادات پر؟ میرا نہیں خیال. یہ ویسے کیونکہ سچویشن اس طرح ایسی ہے چوہدری صاحب کہ وہ کہتے, وہ آپ دیکھیں نا, وہ بھیڑوں کا جو ایجڑ ہوتا ہے, بھیڑوں کا, بکریوں کا, تو کچھ شرارتی ہوتے ہیں, وہ بار بار باہر نکلنے کی طرف جاتے ہیں. ہاں, تو پیچھے ڈنڈے والا اس لیے ہوتا ہے. ڈنڈے والا اس لیے ہوتا ہے کہ نہیں, آپ سب کے ساتھ ساتھ چلیں اور آگے جا کے آپ کو اچھی خوراک ملے گی, جہاں سارے جا رہے ہیں وہیں جا کے اتھی جا کے چرو. تو یہ ان میں سے کچھ ہیں جو کبھی واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی لندن کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی کسی کو اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, پھر ادھر سفارت خانے کافی متحرک ہیں 3-4, ان کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ ہی اس معاملے سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اب یہ کہا گیا ہے کہ آپ ملیں, ملاقاتیں ضرور کریں, لیکن کوئی ایسی باتیں وہاں پہ جا کے نہ کریں جو کہ قومی مفاد سے متصادم ہوں. اور پھر یہ ہے کہ پچھلے, آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 6-8 ماہ میں بھی کتنے پریشر آئے ہیں, خاص طور پہ ایکسٹرنل پلیئرز کی طرف سے. تو وہ ریزسٹ کر رہا ہے پاکستان کی قیادت, خواہ وہ سول ہے, ملٹری ہے, وہ ریزسٹ کر رہی ہے. اور یہی چیز باقیوں کو بھی بتائی جا رہی ہے کہ آپس میں یہ اب چھوٹے فائدے کے لیے کوئی ایسی کمٹمنٹ یا اس طرح کا ونڈو کھولنے کی کوشش نہ کرنا. اب معاملات بہت آگے نکل چکے ہیں. لیکن اگر آپ جنہوں نے لوٹ مار کی ہے ان کے گردن میں رسا نہیں ڈالتے اور ان کو عبرت کا نشان نہیں بناتے تو یہاں تو کچھ نہیں چھوڑا جائے گا. ایسا ہی ہے. جیسے نوشیروان عادل کا مشہور واقعہ ہے جی, کہ انہوں نے بندے کے کہا جا بھائی وہ لے آؤ ایک انڈا, انہوں نے تم ایک انڈا لے کے آؤ گے نا بادشاہ کے لیے, تو یہ لشکری جو ہے نا
اور یہ سب کے سب ان کی مرغیاں جو ہے نا بھون کے کھا جائیں گے، ایسا ہی ہے. اور سیخوں پر لٹکی نظر آئے گی. تو یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں اگر اس میں تمیز نہیں کرتے، اگر یعنی میں آج بھی کہتا ہوں چیف جسٹس گلزار احمد کا اگر بس چلے، اور میرا خیال ہے ان سے زیادہ کوئی طاقتور ادارہ نہیں ہے، اور جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اگر وہ ایک لائن کھینچ دیں تو میرا خیال ہے ملک کا بہت حد تک بہتری کی طرف. اور آئندہ کوئی سیاست کو اور الیکشن کو اور الیکشن کے بعد اسمبلیوں میں جا کے اس کو لوٹ مار اور پیسہ بنانے اور بٹورنے کا ذریعہ کوئی نہیں بنائے گا. کاروبار کرو یار، دوسری دنیا نہیں کر رہے، بڑے بڑے کاروباری ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں پوری دنیا میں کاروباری، بہت پیسہ کما رہے ہیں اور ملتا ہے. اور پاکستان میں ہی بڑا ماحول ہے. جی ہاں، بہت اچھا ماحول اور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے اپنے سلمان اقبال صاحب نے ایک بڑی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ اب تو اس وقت ایسا ماحول ہے کاروباری لوگوں کے لیے کہ جو کاروبار کے ذریعے پیسے نہیں کما رہا تو اس سے زیادہ بڑا بیوقوف میں نے نہیں دیکھا. جی ہاں، کوئی کسی بنیاد پر کہہ رہا ہے نا. صورت حال ایسی ہے. اچھا جی، مریم نواز صاحبہ عدالت کے فیصلے دیکھ عدالتوں کی بھی تھوڑی سی تعریف کر رہی ہیں اور عدالتوں سے بھی مطمئن نظر آ رہی ہیں. سنائیے جی. نہیں تو پرابلم کی ہے نا، عدالتوں کے فیصلے دیکھے ہیں نا. نواز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں. عدالت شہباز شریف، شاہد خاقان، حمزہ شہباز، خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق، راجہ قمر الاسلام، مفتاح اسماعیل، خواجہ آصف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں. عدالت وہ زمین پر منہ کے بل پڑا ہے تمہارا کرپشن کا بیانیہ. نیب کے بارے میں بھی فرمایا انہوں نے. سنائیے جی. نیب والے مجھے کہتے ہیں میڈم آپ کو افسوس تو ہوتا ہوگا کہ اتنا بولڈ سٹانس نہ لیتی تو آج آپ یہاں پر نہ ہوتی. میں نے کہا سب سے پہلے تو شکریہ کہ تم مان گئے ہو. عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں نیب کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو اپنے اعمال کی طرف دیکھو. جی چوہدری صاحب، یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی. ویسے اب کیا کن اعمال کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ قومی دولت لوٹنے میں یقین نہیں رکھتا. ایسا ہی ہے. یہ شیر مادر سمجھ کے کھانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ڈکار مارتے ہیں. اور وہ نیب والوں نے مجھے یہ کہا کس کو ایسی کسی بند کرتے ہوئے کسی نے کہہ دیا ہو تو کہہ دیا. کون ذمہ دار بندہ یہ سمجھ جن کے پاس انبار لگے ہوئے ہیں ڈاکومنٹس کے. آپ کے پاس کاغذ ہیں کہ 1300 ارب یا کنا پیسے بڑے یعنی جڑا پینڈنگ ہے. جی ہاں، وہ دیکھ لیں آپ. اور اس میں وہ بھی ہے نا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر یہ زیادہ کریں گے کوشش تو نیب نے کچھ ریکارڈنگز تو کی ہوئی ہیں، سارے انٹرویوز تو ریکارڈ ہوئے ہوئے ہیں ان سب کے. تو اگر وہ ساری فوٹیج انہوں نے پیسز کے صورت میں نکالنا شروع کر دی اور چیئرمین نیب اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے جی دکھاؤ. نیب پارٹی تو نہیں ہے نا. ہاں جی، وہ تو اپنے کیسز وغیرہ کو فالو کر رہے ہیں. ظلم ہوا ہے بہت. آپ نے وہ 1 ارب روپے والے سے نہیں پوچھا کچھ. ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر آپ بریک میں باتیں 1 ارب روپے کا کیا چکر ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے آزاد کشمیر کی، اور آزاد کشمیر میں جس وقت انتخابات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور یہ ذہن میں رکھیے کہ گورنمنٹ ابھی تک بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہے، وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر ہیں اور وہاں پہ دھاندلی کا شور بھی مچایا جا رہا ہے. لیکن چودھری صاحب افسوسناک بات یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کافی عرصے سے یعنی کہ 4-5 دن تو ہو گئے ہیں وہ وہاں پہ کمپین چلا رہی ہیں. ابھی تک ایک دفعہ بھی انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے بارے میں اپنی لب کشائی نہیں کی، اس کی مذمت نہیں کی. مودی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، مودی سرکار کے خلاف کوئی بات نہیں کی، را کے خلاف کوئی بات نہیں کی. مقبوضہ کشمیر میں جو خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولی. جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں. اور جو جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ ہے انڈیا کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، ان کے بارے میں اس کی مذمت نہیں کی. کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے عالمی برادری سے کم از کم اقوام متحدہ سے مطالبہ کر دیں، کسی سے مطالبہ کر دیں. ایک لفظ نہیں بولا جا رہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف. تو کیا فرماتی ہیں، سنائیے جی ذرا. اب آزاد کشمیر کو بھی کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے. میرا بھی یہی
नारा है कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। ये पता किसका एजेंडा है? ये वाशिंगटन का एजेंडा है, जिसके लिए ये कैंपेन तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, ये वो कर रहे हैं। नहीं, पहले मुझे ये बताएं, जो शख्स पाकिस्तान के अंदर सियासत करे और पाकिस्तान के मफादात क्या है कि कश्मीरियों पर जुल्म बंद हो, उनकी यानी राय के मुताबिक उनके यानी वोट के ज़रिए वो इंडिया में रहें या पाकिस्तान में रहें या अलहदा रहें, जो उनका अपनी मर्ज़ी है, राय शुमारी होनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद। और जितना जुल्म और ज़्यादती कश्मीर में किया गया है, साल साल से हज़ार बंदा ज़िबा कर दिया गया और आज भी जारी है। जो उनकी मजम्मत ना करे और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को ये वफ़द से दिल्ली में मुलाकात ना करे और ये मोहतरमा साथ हों, बिल्कुल, और वो यानी उसके हलफ बर्दारी को प्रेफर करे और जंगल के घर जाके यानी मतलब है दावत उड़ाना ज़्यादा पसंद करे और कश्मीरियों के इग्नोर करे, और सफ़ीर जो है हमारा वो मिन्नतें करता फिरे कि जनाब इनसे मिल लें, क्योंकि यही हमारे वो लोग हैं जो अपने खून भी बहाया, उनका बह रहा है, उनके ऊपर ज़्यादतियाँ हो रही हैं, असमतें लुटा रहे हैं। हाँ, उनके साथ जो जुल्म हो सकते हो रहे हैं। तो अगर इनका हमने साथ नहीं देना तो किसने देना है? तो कोई इनको जू नहीं देंगी, हराम है। फिर यहाँ बुलाते हैं, मरीज जंगल जा रहा है, कभी वो अचानक उधर सालगिरह की मुबारकबाद देने पहुँच जाते हैं उनके घर, और सारे स्टाफ को छुट्टी दे दी जाती है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब आप माफ़ी तलाफ़ी करेंगे, चश्म पोशी करेंगे जी, तो फिर इस तरह सांप और सपुलिये पलते रहेंगे। आज आपने देखा कि जब इनका सर कुचला गया कराची में, तो आज फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही। कुछ लोगों का जब सर कुचला गया बलूचिस्तान में, तो वहाँ फ़र्क पड़ रहा है। जब फाटा में आपने बाज़ संपोलिए और सांप जो थे उनको दूध पिलाना बंद किया, तो उसके रिजल्ट्स आए। इसी तरह बाकी जगहों पर भी, पंजाब में भी काम होना चाहिए जी, एक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और ये कोई राज दुलारे नहीं है जी। और जनरल बाजवा साहब की तरफ से तो 100% श्योर जी कि उधर से तो कोई रियायत नहीं होनी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल 100% वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जो परवेज़ मुशर्रफ ने की, ये जहन में रखिएगा। बाकी प्रोग्राम के बाद फिर बात करेंगे। तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे बात करते हैं जी। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल एक बड़ी मज़े की सूरत हाल बन गई है। जैसा इंडिया ने जो कुछ वहाँ पे बोया था, वो सारे का सारा फसल समेत जब फसल तैयार हुई है वो सारे ले गए अफ़गान तालिबान, और उनका जो बनाया हुआ डैम है वो भी उनके हाथ से निकल गया, और जो कौंसलेट खाने खोले हुए थे कंधार और हरात, पता नहीं क्या क्या, पाक की तफसील तो लोगों को पाक बताया ना अफगान कि बॉर्डर इस वक्त पे वाक़यात क्या हो रहे हैं अफगानिस्तान में। ये सारी तफसीलात हमें सामने नज़र आ रही हैं। नहीं, आप साथ लोगों को बताएं भी। और कैज़ ऑफ नाउ तालिबान कितने इलाके पर कब्जा कर गए हैं, और वो अशरफ गनी और अब्दुल्ला कहाँ खड़े हैं, और हिंदुस्तान और उनके हवारी, और जिनको ये मतलब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जी तखरीबकारी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उनका क्या हशर है? उनका हशर तो अभी होना है, लेकिन वो तो सुना असला लेके ये जा रहे थे। कोई बात नहीं, असला क्या करेंगे, असला देश में इस्तेमाल कौन करेगा? ये अफ़गान आर्मी के पास गया है ना। अफ़गान आर्मी तो शामिल हो रही है अफ़गान तालिबान के साथ। अच्छा, अब सुनाइए कि ज़रा अफ़गान तालिबान के तर्जुमान शाहीन साहब क्या कहते हैं, ज़रा वो सुनाएं। वो तो ख़ुद बता रहे हैं, इसलिए असला ये जिसको भी दें, ये असला वापस उधर ही जाएगा। सुनाइए जी। जो ये नए डेवलपमेंट्स आए अफ़गानिस्तान के कई सूबों में, उसकी वजह ये है काबिल एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो एहतिमाद नहीं रखते हैं इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन वो अपनी मर्जी से आ रही है, वॉलंटरीली वो आ रही है, वो जंग के ज़रिए नहीं है। 6 हफ्तों में तकरीबन 170 डिस्ट्रिक्ट पर हमारे कब्जा आ गया है। ठीक है जी, सुन रहे हैं। वो तो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा, काफ़ी ज़्यादा 200 तक का तो। ठीक है जी। और लोग रज़ाकाराना तौर पे, अफ़गान आर्मी के लोग रज़ाकाराना तौर पे असले समेत अफ़गान तालिबान को ज्वाइन कर रहे हैं।
اور کندھار میں آج 2 ہیلی کاپٹر بھی گرا دیے گئے ہیں. اچھا میرا خیال ہے کم وزن والا ہے. اور نہیں آپ بھی بادشاہ ہے. جو لوگ 20 سال انہوں نے مقابلہ کر کے روس کا پہلے چھوڑے امریکہ اور اس کے ہواری جو نیٹو فورسز تھی جی ہاں ان کو شکست دی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے جی, ان کو شکست کھا کے وہاں سے جانا پڑا ہے. وہ ایک پہلے رشیا کے خلاف جو لڑائی لڑی گئی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک فوجی بھی افغانستان میں نہیں گیا. بالکل افغان مجاہدین لڑے, اور افغان مجاہدین کے پاس امریکہ نے اسلحہ دیا, سٹنگر میزائل تھے, وہ ہیلی کاپٹر گراتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, اسلحہ مل رہا تھا, اور وہ لڑائی 10 سال تک لڑی گئی. اور 10 سال بعد رشیا کو, سوویت یونین کو شکست ہو گئی. اور ان 10 سالوں میں ہم نے کیا کیا حاصل کیا وہ ایک الگ تاریخ ہے. اور اس کے بعد یہ تو تھی 10 سال کی سپر پاور سوویت یونین کے ساتھ لڑائی. اب کمپیریزن کریں آپ یہ 20 سال کی لڑائی, اس میں تو افغان طالبان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی, ایسا کوئی اسلحہ نہیں تھا, یہ بندوقوں سے لڑے ہیں نا. نہیں ایک دفعہ تو کارپٹ بامبنگ ہوئی, ٹھیک ہے, اور تورا بورا میں بھی اور فلاں جگہ بھی B-52 سے یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا, کارپٹ بامبنگ سے اس لڑائی کا آغاز کیا تھا. وہ ڈیزی کٹر جو بم تھے وہ استعمال ہوئے, وہ پاکستان کو بھی کہا گیا ہم آپ کو بھی تورا بورا بنا دیں گے. 20 سال بعد امریکہ, نیٹو, یہ کوئی 40-50 ملک بنتے ہیں. دنیا جہان کے انٹیلیجنس ادارے یہاں پہ ایجنسیز موجود تھی, ہب بنا ہوا تھا, اور ایک طوفان تھا. لیکن عبرتناک شکست ہونے کے بعد, اچھا انڈیا اس وقت رشیا کے ساتھ تھا, اس وقت امریکہ کے ساتھ ہے, اور اس وقت رشیا کو مار پڑی اور اب امریکہ کو پڑ رہی ہے. سہیل شاہین صاحب کا جی ایک اور شارٹ سنوائیے. اور کیا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری شنکر سے یا کسی اور سے ملاقات ہوئی ہو. کیا طالبان اور انڈیا کا ابھی تک براہ راست کوئی رابطہ ہوا ہے؟ نہیں, یہ سب جو رپورٹس آ رہی ہے میڈیا میں, یہ سب ملاقات نہیں ہوئی ہے. ہمارے انڈیا سے یہ ہے کہ وہ افغانستان کے مسئلے میں امپارشل رہے, آزادی کے جو جد و جہد ہے یہ افغانستان کے عوام کے ہے, وہ بھی مان لے, یہ افغانستان کے عوام کی مخالفت نہ کرے. افغان عوام کی مخالفت نہ کرے. 2 جہاز پہنچ چکے ہیں اسلحے سمیت, تو امپارشلٹی تو پتہ چل گیا. اسی لیے اب جو بھارتی قونصلیٹ خانے ہیں وہ افغان طالبان کے کنٹرول میں ہیں. پھر ایک اور بات کی کہ تحریک طالبان پاکستان, اب ایک نیریٹو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل کریں گے, کل بات کریں گے اس پہ. ذرا سنائیے گا جی ٹی ٹی پی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے, کسی فرد کو بھی اجازت نہیں دیں گے اور کسی گروپ کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرے دوسرے ممالک کے خلاف. یہ پالیسی ہے, یہ سارے کو شامل ہے. اور آپ نے ابھی اسپیشل ٹرانسمیشن بھی کیا ہے ایئر وائی پر جی, اور سارے ہمارے جو مین بندے تھے ان کو وہاں آئے بھی, اور آپ کے پاس ادروائز بھی. آپ یہ بتائیں کہ یہ افغانستان تو ہو سکتا ہے اسٹیبلائز ہو یا نہ ہو, وہاں تو ابھی خانہ جنگی جو ہے اس کا دور ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, اٹس ٹو ارلی ٹو جمپ ٹو اینی کنکلوژن. پاکستان کو جو دشمن ہے ایسٹ میں اور ویسٹ میں اور دریاؤں کے اور سمندروں کے آگے جو ہے, وہ جو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی صورتحال کو استعمال کر کے, اس کے اوپر آپ کی کیا تیاری ہے حکومت پاکستان اور فوج کی اور اداروں؟ بالکل. ایک پہلے یہ DGISPR پچھلے وقت چل رہا ہے کہ بھارت اس وقت کس مصیبت کا شکار ہے. ذرا سنائیے گا جی DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب. انڈیا کی جو انویسٹمنٹ تھی افغانستان میں, اس کے اندر کافی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے اس سائٹ پہ. اگر یہ انویسٹمنٹ افغانستان میں نیک نیتی کے ساتھ کی ہوتی تو آج ان کو فرسٹریٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اس کا سارا رخ اس طرف تھا کہ وہ افغانستان میں اپنے قدم جما کے پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. آج وہ تمام انویسٹمنٹ ان کو ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ صورتحال ہے جی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے افغانستان کی صورتحال کی. تو جو لوگ امریکہ پر بہت زیادہ تکیہ کرتے ہیں, اور خاص طور پر ہم اپنے پڑوسی ملک انڈیا سے ضرور کہیں گے کہ جو بائیڈن کیا کہہ رہے ہیں, امریکن پریزیڈنٹ افغانستان کی
صورتحال کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. پہلے ذرا وہ سن لیں, اس کے بعد انڈیا اگر آنا چاہتا ہے, افغانستان میں آئے, مار کھانا چاہتا ہے تو ضرور کھائے, اور ان کو بہت اچھی طرح مطمئن کر کے بھیجا جائے گا. پہلے ذرا پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا سنائیے جی. The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. The question is, will they generate the kind of cohesion to do it? Do I trust the Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, and more competent in terms of conducting war. The question now is, where do they go from here? There's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. ہو سکتا ہے افغانستان کا کنٹرول طالبان سنبھال لیں, یہ بتا رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں ہم افغانستان آئے کیوں تھے, یہ ذرا بتائیے گا جی. We did not go to Afghanistan to nation build. And it's the right and the responsibility of Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country. It's up to the people of Afghanistan to decide on what government they want, not us to impose the government on them. کہتے ہیں ہم بلڈ کے لیے نہیں آئے تھے, یعنی کہ کنسٹرکشن کے لیے نہیں آئے تھے, ڈسٹرکشن کے لیے آئے تھے. تو وہ تو کی ہے, وہ انہوں نے کر دی, لیکن سر بسر. ہاں جی, لیکن کیا ملا, کیا حاصل کیا ہوا. تو جیسا بھی یہ دلی سرکار آپ کیا سمجھتے ہیں, اتنی ہندو بنیا اتنا بے وقوف ہے؟ نہیں, ان کے اب اتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں, اکانومی کا جو اشر ہو گیا ہے, کرونا نے جو ان کے سر بسر تباہی کر دی ہے سارے معاشرت کی, اور اس کے بعد انہوں نے جنگیں شروع کر دی ہوئے اپنے لوگوں کے. یو کین ناٹ ڈیفیٹ یور اون پیپل. جس کو یہ بات سمجھ نہ لگے اس سے بڑا بیوقوف میں نہیں سمجھتا. آپ کشمیریوں کو شکست نہیں دے سکتے, آپ نکسل والیوں کو نہیں دے سکتے, آپ تامل ناڈو والوں کے نہیں کر سکتے, آپ ادھر وہ چکن نیک جو ہے جی ان کا کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ دے آر آل اپ ان آرمز اگین. تو وہ جو منظر کیا ہے وہ اپنا بھوپالی, منظر عباس بھوپالی, سنا ہے نا ان کا شعر بڑا مشہور, طاقتیں تمہاری ہیں جی ہاں اور خدا ہمارا ہے. تو یہ جو مظلوم ہے, یہ مسلمان جو ہے, ان کو تم شکست نہیں دے سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.